السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہم سیدہ ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھ رہے ہیں۔ اب تک ہم نے دیکھا ان کی محبت، ان کی دین سے محبت، ان کا ایمان، ان کا تقوی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے گھر میں آنا جانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ جس طرح وہ شیشے میں ڈال لیتی تھیں۔ کتنی پیاری محبت ہے ان کی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ ہم تو پتہ نہیں کون سی دنیا میں جی رہے ہیں کہ جس نبی نے ہم تک دین پہنچایا، ہم تو اس کے امتی ہونے کا حق بھی مشکل سے ادا کرتے ہیں۔ بس کہہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ 4 لائٹیں لگا لیں گے، کمرے سے جالیں گے، گھر سے جالیں گے، جی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ جو لائٹیں آپ نے باہر لگانی اپنے دل کے اندر تو لگا کے اپنے آپ کو تو روشن کر لیں، اس دین سے، اسلام سے خود کو تو روشن کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم ایمان کی نور سے منور ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ میں بار بار کہتی ہوں کہ اس کو خود تک نہ رکھیں، آگے بھی پہنچائیں۔ جہاں جہاں تک پہنچے گا اتنا ہی اجر ملے گا، آپ کو بھی اور مجھے بھی، لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ کروانے کو بہت سارے کورسز ہیں، کام ہیں، باتیں ہیں، میں بھی کر سکتی ہوں، لیکن نہیں، صحابیات کی زندگی بہت معنی رکھتی ہے۔ میری نظر میں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان کی زندگیوں کے بارے میں اچھے سے جان سکیں، سمجھ سکیں، پڑھ سکیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلیم رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بستر پر سو گئے۔ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے گھر میں سوئے ہوئے ہیں۔ وہ گھر آئیں، دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بہہ کر بستر پر بچھی ہوئی چمڑے کی چادر پر جمع ہو رہا ہے، تو انہوں نے اپنا سنگار دان کھولا اور تولیے کے ذریعے سے پسینہ سمیٹ کر شیشے میں نچوڑنے لگیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک آنکھ کھلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اے ام سلیم، تم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارے بچوں کے لیے باعث برکت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات میسر ہوئیں۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں وقتاً فوقتاً تحائف پیش کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں کھانے پر مدعو کیا کرتی۔ زیارت کے ان اوقات میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے مستفیض ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قابل بنا دے کہ ہم اس پیارے نبی محبت کرنے والے اور اپنی امتیوں کے رونے والے سے ہم بھی آخرت میں ملاقات کر سکیں، جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اس کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اس کی تکلیفوں، اس کی اذیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دیدار کر سکیں۔ نضر بن انس سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے مجھے فرمایا کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا کہ اگر ہو سکے تو ہمارے پاس دوپہر کا کھانا تناول کر لیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور اپنی والدہ کو پیغام آپ کو دیا۔ آپ نے فرمایا کیا جو لوگ میرے پاس اس وقت موجود ہیں وہ بھی کھانے کے لیے آ جائیں؟ میں نے کہا ہاں ضرور آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں موجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو فرمایا اٹھو، آپ سب کی سلیم کے گھر کھانے کی دعوت ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جلدی سے گھر آیا اور اپنی والدہ سیدہ سلیم رضی اللہ عنہا سے ملا۔ میں گھبرایا ہوا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی بہت سے افراد کھانے کے لیے آ رہے تھے۔ والدہ نے مجھ سے پوچھا انس کیا کر کے آئے ہو؟ اتنی ہی بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے۔ آپ نے آتے ہی میری والدہ سے پوچھا کیا تیرے پاس گھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس ایک ڈبہ ہے، اس کے ساتھ تھوڑا سا گھی لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ڈبہ میرے پاس لے آؤ۔ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ ڈبہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈبے کا ڈھکنا کھولا، پھر آپ نے یہ کہا اللہم عظم فیہ البرکہ، الہی اس میں بہت زیادہ برکت عطا فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ڈبے کو الٹا دو، تو میں نے اسے الٹا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے ہوئے اس ڈبے سے گھی نچوڑنے لگے۔ میں نے اس سے ایک ہنڈیا بھر لی۔ اس گھر میں جو کھانا تیار کیا گیا اسے تقریباً 80 افراد نے کھایا۔ کھانا پھر بھی بچ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا ہوا کھانا سیدہ سلیم رضی اللہ عنہا کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا یہ تم بھی کھاؤ اور اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلاؤ۔ سبحان اللہ، کتنی برکت ڈالی نا اللہ نے رزق میں۔ ایک ڈبے پر گھی لگا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ آپ اس میں برکت ڈال دیں۔ اللہ نے کیسی برکت ڈال دی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں شدت لائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت تو آپ کے فیض بے پایا کا ایک قطرہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مستفیض ہوتے رہے، اور یہ رحمت آج تک ہم پر سایہ فگن ہے۔ اسلام کی نعمت اور برکت کو تقریباً 1400 سال سے ہمارے سروں پر رحمت کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ہمیشہ کے لیے ہمارے سروں پر سایہ رحمت بنائے رکھے اور ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پوری مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدہ سلیم رضی اللہ عنہا کا اکرام، ان کے فضل و شرف کا اندازہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے اس روایت سے ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ خبر سنی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری خاتون سے فرمایا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کا نام لیا تھا لیکن میں اس کا نام بھول گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منعکی ان تحجی معنا، ہمارے ساتھ حج کرنے سے آپ کو کس چیز نے روکا ہے؟ اس نے کہا ایک اونٹ پر میرا خاوند اور اس کا بیٹا سوار ہو کر گئے ہیں اور ایک اونٹ ہمارے لیے چھوڑا ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاد کر لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ رَمَضَانُ تَمَرِ فِي فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ حَجَّ، جب رمضان ہو تو عمرہ کرنا کیونکہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، وہ سیدہ سلیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ مہوئے سفر تھیں اور اونٹنیوں کو ایک ہدی خواں چلا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے انجشا، اونٹنیوں کو آہستہ چلاؤ، اس پر خواتین سوار ہیں۔ بخاری شریف میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں میری والدہ حالت حمل میں اونٹنی پر سوار تھیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام انجشا ہانک رہا تھا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے انجشا، اپنی سواری کو ذرا آہستہ چلاؤ، اس پر خاتون سوار ہے۔ سیدہ ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہا ایک صبر کرنے والی خاتون تھیں اور ذہین بھی تھیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کیا ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بطن سے خوبصورت بیٹا ہوا۔ دونوں میاں بیوی نے اس کا نام ابو عمیر رکھا۔ دونوں اپنے اس بیٹے سے انتہائی مانوس تھے۔ یہ بیٹا دونوں کی آنکھوں کا تارا، دل کا سہارا اور دونوں کے لیے سعادت کا مرکز و محور تھا۔ وہ اس کے لیے ایک چھوٹا سا پرندہ لائے جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا۔ وہ پرندہ اچانک مر گیا۔ ابو عمیر کو اس پرندے کے مرنے کا بہت صدمہ ہوا۔ ثابت رضی اللہ عنہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام ابو عمیر تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا پرندہ تھا جس کے ساتھ وہ کھیلا کرتا تھا۔ وہ پرندہ مر گیا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے میرے بھائی ابو عمیر کو غمگین دیکھا۔ آپ نے پوچھا، کیا غمگین کیوں ہو؟ آپ نے پوچھا، یہ غمگین کیوں ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ اس کا پرندہ مر گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر چھوٹے پرندے کو کیا ہوا؟ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کو ذہانت و فطانت میں امتیاز اور منصوبہ سازی میں کمال حاصل تھا۔ امام مسلم نے اپنی کتاب میں ثابت رضی اللہ عنہ اور انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ کہتے ہیں ابو طلحہ کا بیٹا جو ام سلیم رضی اللہ عنہ سے تھا وہ فوت ہو گیا۔ ام سلیم رضی اللہ نے اپنے گھر والوں سے کہا، تم ابو طلحہ کو بیٹے کی وفات کے بارے میں نہ بتانا، میں خود اسے بتاؤں گی۔ ابو طلحہ گھر آیا، ام سلیم نے اس کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ ام سلیم نے اس کی خدمت میں شام کا کھانا پیش کیا۔ اس نے کھانا تناول کیا اور پانی پیا۔ بدعزاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوا۔ جب ام سلیم نے دیکھا کہ ابو طلحہ کھانے پینے اور حاجت براری سے آسودہ حال اور خوش دل ہو چکا ہے تو فرمایا، اے ابو طلحہ، آپ کا کیا خیال ہے اگر کچھ لوگوں نے کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہو اور پھر وہ اپنی چیز کو واپس لینے کا مطالبہ کر دیں تو کیا وہ چیز ان کو واپس نہیں کرنی چاہیے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، ان کا حق ہے کہ ان کی وہ چیز ان کے سپرد کر دی جائے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دیکھیے ہمارا بیٹا ہمارے پاس اللہ کی امانت تھا، آج اس نے اپنی امانت ہم سے واپس لے لی ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ آپ صبر کا دامن تھامتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کی نیت کر لیجئے۔ پھر ابو طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کو رات کے وقت پیش آنے والے واقعے کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی کے حق میں برکت کی دعا کی۔ جب ہمارا کوئی اپنا ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے نا، ہم روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سے کیوں لے لیا، ایسا کیوں کر دیا، ایسا کیوں ہو گیا۔ لیکن پتہ ہے ہر چیز اللہ کی امانت ہے، ہماری زندگیاں اللہ کی امانت ہیں۔ ہمارے پاس جو ہمارے اپنے ہیں، والدین، ماں باپ، بچے، بہن بھائی، دوست، میاں بیوی، سب اللہ کی امانت ہے اور اللہ جب چاہے وہ لے سکتا ہے۔ اللہ کی امانتیں ہیں، اللہ کی امانت واپس دیتے ہوئے کبھی بھی دکھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امانت کے طور پر دی تھی اور اپنی امانت واپس لے لی۔ اور دیکھیں ایک ماں جس کے اولاد اللہ تعالیٰ نے اپنی واپس لے لی، ایک ماں نے کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا۔ کیا اس بات پر ہمارا محاسبہ نہیں بنتا؟ کیا ہم اللہ کی راہ میں صبر کرتے ہیں؟ جب وہ اپنی کوئی چیز ہم سے لے لیتا ہے تو کیا ہم صبر کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی صبر کا مظاہرہ کرنے والے ہیں؟ دیکھیں میرا مقصد صحابیات کی زندگی کو آپ کو بتانے کا مقصد یہی ہے۔ دیکھیں ان کا کیا صبر تھا،
کیا تقویٰ تھا کہ شوہر آیا، کھانا کھلایا، ان کو جو ضرورت تھی وہ پوری کی، اس کے بعد بتایا، کوئی شور نہیں، کوئی شرابہ نہیں، کتنی محبت سے پوچھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا ہو، مطلب کسی نے آپ کو کچھ دیا، انہوں نے ایک پہلے مثال پوچھی اور وہ آپ سے لے لے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ پھر انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا بیٹا آپ سے لے لیا ہے، وہ اللہ کی امانت تھا۔ کس طرح صبر کیا انہوں نے، سبحان اللہ، ایک ماں نے صبر کیا، ایک باپ نے صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صابرین میں شامل کرے، ہم ایسے نیک اعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جب ہمارے امانتیں چلی جائیں، ہمارے والدین میں سے کوئی یا ہمارے بہن بھائیوں میں سے کوئی، ہمیں دیکھنا کہ ان کے اعمال کیسے تھے اور ہمیں کیسے اعمال کرنے کہ ہم جنت میں ان سے ملاقات کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک اپنوں کو کھونے کا غم تو بہت ہوتا ہے، لیکن سب چیزیں اللہ کی ہیں، سب امانتیں اللہ کی ہیں۔ جو اللہ کے لیے خالص زندگی گزارتے ہیں، اور جس طرح آج سیدہ ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہ کا صبر دیکھا، آج مجھے میرے بابا بہت یاد آئے۔ جب اللہ نے مجھ سے انہیں لے لیا تھا تو میں نے کہا تھا رضیت باللہ، اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، تو جیسے راضی میں ویسے راضی ہوں، کیونکہ وہ اللہ کی امانت تھے، وہ مجھ سے پہلے میرے رب کے تھے، کیونکہ وہ میرے رب نے مجھے عطا کیے تھے، اور پھر میرے رب نے لے لیے تو میں غم کس چیز کا کروں۔ میرے والد تھے، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن وہ اللہ سے بہت محبت کرنے والے تھے۔ وہ اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ کا دیدار کیا ہوگا، اچھی مہمان نوازی ہوئی ہوگی ان کی انشاءاللہ، تو اس سے بہتر تو زندگی کوئی نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ لوگ بھی میرے والد محترم کے لیے بہت دعائیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے، آمین ثم آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کی اولاد کو پہنچتی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر میں میری والدہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ بھی ہمراہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ جب بھی سفر سے مدینہ منورہ تشریف لاتے تو رات کے وقت مدینہ میں داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ قریب آ کر ٹھہر جاتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کو درد ذات شروع ہو گئی۔ ابو طلحہ اس کی دیکھ بھال کے لیے رک گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ابو طلحہ نے یہ دعا کی، الہی تو جانتا ہے کہ مجھے پسند یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر روانہ ہوں تو میں بھی ساتھ جاؤں، جہاں آپ داخل ہوں وہاں میں بھی داخل ہونے کی سعادت حاصل کروں۔ اے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں میں مجبوراً رکا ہوں۔ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اپنے خاوند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ابو طلحہ، میں درد ذہ محسوس نہیں کر رہی جس طرح کہ کچھ دیر پہلے محسوس کرتی تھی۔ آپ سفر پر روانہ ہوں تو ہم سفر پر روانہ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب دونوں میاں بیوی سفر سے واپس آئے تو ام سلیم رضی اللہ عنہ کو درد ذہ شروع ہو گئی اور انہوں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے حکم دیا، اے انس، اس نومولود بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤ، اسے دودھ بعد میں پلاؤں گی۔ میں صبح ہوتے ہی اس نومولود کو گود میں اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے دیکھا۔ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اس وقت آپ کے ہاتھ میں کوئی داغ لگانے والا آلہ تھا۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا، شاید ام سلیم کے یہاں بچے نے جنم لیا ہے۔ میں نے کہا، ہاں، تو آپ نے وہ داغ لگانے والا آلہ زمین پر رکھ دیا اور میں نے آگے بڑھ کر نومولود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لٹا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی عجوہ کھجور منگوائی، اسے اپنے منہ میں چبایا۔
پھر اس کی گھٹی نومولود کو دی اور وہ بچہ اپنا منہ ہلانے لگا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو دیکھ کر فرمایا انظروا الی حب الانصار التمرہ، انصار کی کھجور میں دلی رغبت کو دیکھو۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نومولود کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا اور اس کا نام عبداللہ رکھا۔ عبداللہ بن ابی طلحہ انصاری نے طویل زندگی بسر کی۔ اس کے ہاں بڑے ہونہار بیٹے ہوئے۔ تمام بیٹوں نے قرآن مجید حفظ کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ حبیب کبریائی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ آپ کا لعاب دہن ان بیٹوں کے لعاب دہن سے مل گیا۔ تمام بیٹوں کا حافظ قرآن ہونا اس لعاب دہن کی برکت کا اثر تھا۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کا غزوات میں شریک ہونا۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے جنگ احد، جنگ خیبر اور جنگ حنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں حصہ لیا۔ وہ اپنے خاوند ابو طلحہ انصاری کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیتی تھیں۔ جنگ احد میں سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے پیاسوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کی خدمات سر انجام دیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب لوگ شکست خوردہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے ہٹ گئے تو ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی ڈھال لے کر چکر لگانے لگا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اوٹ میں لے لیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ انہوں نے غزوہ احد میں 2 یا 3 کمانیں تیر اندازی کرتے ہوئے توڑیں۔ ایک شخص تیروں سے بھرے ہوئے ترکش لے کر گزر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا یہ سارے تیر ابو طلحہ کے آگے پھینک دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ لوگوں کی طرف نہ جھانکیں، کہیں دشمن کی طرف سے کوئی تیر آپ کو نہ آ لگے، میرا سینہ آپ کی دفاع کے لیے حاضر ہے۔ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ دونوں اپنے مشکیزوں سے زخمیوں کو پانی پلانے میں بڑی مستعدی کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ مشکیزوں سے جب پانی ختم ہو جاتا تو وہ دونوں اپنے مشکیزیں تیز رفتاری سے دوبارہ بھر لاتی اور زخمیوں کے منہ میں انڈیلنے لگتی۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے 2 یا 3 مرتبہ تلوار زمین پر گری۔ امام مسلم رحمۃ اللہ ثابت رضی اللہ عنہ سے اور ابو انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس غزوہ حنین میں ایک خنجر تھا جسے ابو طلحہ نے دیکھ لیا۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ام سلیم کے پاس خنجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اس خنجر کو کیا کرو گی؟ انہوں نے کہا اگر کوئی مشرک میرے قریب آیا تو میں اسے خنجر سے اس کا پیٹ پھاڑ دوں گی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور آپ نے ان کی آزادی دے کر اپنی صفوں میں شامل کر لیا ہے، یہ لوگ ہماری ہزیمت کا باعث بنے ہیں، ان کو قتل کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام سلیم، اللہ کافی ہے اور بہت بہتر ہے۔ غزوہ خیبر میں سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ بنت حیہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تو سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے صفیہ بنت حیہ رضی اللہ عنہ کو آراستہ و پیراستہ کر کے دلہن کا روپ دیا اور اس کی کنگھی وغیرہ کرنے کی خدمت سر انجام دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد فرمایا کہ جس کے پاس کھانے پینے کو کوئی چیز ہے تو وہ لے آئے۔ ایک چادر بچھا دی گئی، کسی نے اس میں کھجوریں رکھی اور کسی نے گھی۔ غرض یہ کہ جس کے پاس جو کچھ بھی کھانے کی چیز تھی وہ اس چادر پر رکھ دی گئی۔ پھر ان سب اشیاء کو ایک ساتھ ملا دیا گیا اور سب نے مل کر کھایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ولیمے کی دعوت تھی۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ خاتون جنت
سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور خوشنودی حاصل ہوئی۔ ان کو یہ بھی شرف حاصل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ ان کے گھر تشریف لاتے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 114 احادیث روایت کرنے کا شرف حاصل کیا، جن میں سے بعض احادیث کو شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے نقل کیا، اور سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نے ان کے بیٹے سیدنا انس بن مالک، حبر الامت سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا زید بن ثابت اور ان کے علاوہ دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی احادیث روایت کرنے کا اعزاز حاصل کیا۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ ایک ایماندار، دین کی پابند، اپنے رب کے حق کو پہچاننے والی، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار، اپنے خاوند کے حقوق ادا کرنے والی، اپنے بیٹوں کے احسن انداز میں تربیت کرنے والی، کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کا علم بلند کرنے والی، ان پر پوری شدت کے ساتھ حملہ آور ہونے والی اور سخیوں کے لیے ایک مثالی نمونہ بننے والی خاتون تھیں۔ یہ سب خوبیاں انہوں نے حبیب کبریائی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے حاصل کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ رحمت ہی سے وہ سیراب ہوئیں۔ وہ مدرسہ نبی کی ایک ہونہار شاگردہ تھیں۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی بشارت ملی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جوتوں کی آہٹ سنی۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ انس بن مالک کی والدہ خمیسہ بنت ملحان ہے۔ ایک دوسری روایت میں محمد بن منقدر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جنت دکھلائی گئی، میں نے اس میں ابو طلحہ کی بیوی کو دیکھا، پھر میں نے جوتوں کی آہٹ سنی تو وہ بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ اور ان کے خاوند سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں جزائے خیر سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری صحابیہ ہیں، صبر والی، جنگوں میں شرکت کرنے والی، سخی دل، اسلام سے محبت کرنے والی، اللہ سے محبت کرنے والی، ایمان، تقوی، اور دیکھیں کیا ملا، جنت کی بشارت۔ کیا ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہمیں بھی جنت کی بشارتیں دی جائیں، ہمیں بھی کہا جائے، ہمارے لیے بھی کچھ باتیں کی جائیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور اپنی اس خوبصورت جنت میں ایک محل عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم دین میں پورے داخل ہو جائیں، جس طرح اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنا دے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن دعا کریں، بہت دعا کریں، اللہ سے بار بار مانگیں، ایک بار نہیں، بار بار پکاریں اپنے رب کو، انشاءاللہ وہ ضرور سنے گا۔ انشاءاللہ ہم آگے بھی دیکھیں گے صحابیات کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے کس صحابیہ کے بارے میں کیا بات کی ہے، نبی نے کیا بولا ہے، کون سی آیت نازل کی گئی ہیں۔ آگے بھی بڑی ہی پیاری ایک صحابیہ ہیں، ام حرام سیدہ اسماء بنت یزید۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابیات کی زندگی سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
قرآن پاک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں ایمان اور تقوی کی زندگی نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، جس طرح ہم اپنے پیارے بندوں سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ اپنا کچھ وقت ضرور لگائیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے قبول کرے اور کوشش کریں زندگی صرف اور صرف اپنے رب کے لیے گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانیاں کرے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔